السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں مسلمانوں کے آپسی تعلقات، آپسی محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو کرنا، اس بات کو بہت سے موقعوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی کتاب پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایسی ہدایت ہے، ہماری زندگی کے ہر موڑ کے لیے اور زندگی کے ہر موقع کے لیے اللہ نے اس میں رہنمائی کو جمع فرما دیا ہے۔ جب بھی کسی اللہ کے بندے کو کسی موقع کی کسی رہنمائی کی ضرورت پڑے، خود تلاش کر لے اگر اس کے پاس صلاحیت ہے، ورنہ کسی جانکار سے معلوم کر لے۔ کسی وقت بھی کتاب اللہ کی جانب سے انکار کا جواب نہیں ملتا، بلکہ پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت میرے اسی موقع کے لیے اللہ نے اتار کر تیار فرمائی تھی، اور انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، تازگی بھی ملتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے سبق بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان جو آپس میں رشتے بنائے ہیں، جس کی بنیاد پر اس دنیا میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، تعلقات اپناتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ اس دنیا میں اور کسی درجے میں مسلمانوں کے اندر بھی جس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، برادری کا ہوتا ہے، ایک گاؤں کا ہوتا ہے، یا کسی ایک شہر کا رہنے والا، یا ایک ملک کا رہنے والا، یا ایک دین کا ماننے والا۔ یہ ساری بنیادیں وہ ہیں جس کی بنیاد پر لوگ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایک موقع پر ان باتوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے اور جماعتیں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی، آپسی جماعتیں، آپسی قبیلے، برادری کا نظام، ایک شہر، ایک کنبہ، ایک قبیلہ، یہ رب العالمین نے ملاقات، پہچان، تعارف، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بنائے۔ اس کی بنیاد پر کسی اللہ کے بندے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کوئی بڑائی حاصل نہیں ہوتی کہ یہ فلاں قبیلے اور خاندان کے ہیں، اس بنیاد پر یہ بڑے ہیں، اور یہ بیچارے فلاں کمزور خاندان کے، اس بنیاد پر یہ رذیل اور ذرا گرے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اس بنیاد کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تو جب کوئی اللہ کا بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، جو پہلے آتا ہے صف اول کا مستحق وہی ہوتا ہے، کسی خاندان کا، کسی قبیلے کا، کسی شہر کا، چاہے اس کا حلیہ کچھ بھی ہو۔ اگر وہ پاک و صاف ہے تو صف اول میں بیٹھنے کا مستحق ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اسی طرح ہماری اور آپ کی رہنمائی یہ بھی فرمائی کہ یہ بنیادیں وہ نہیں ہیں جس کی بنیاد پر اونچ نیچ قائم ہو، بلکہ ان تمام بنیادوں کو چھوڑ کر، ان تمام باتوں کو چھوڑ کر، وہاں سے نگاہ ہٹا کر ایک عظیم بنیاد، ایک ایسا اتحاد، ایک آپسی تعلق کی بنیاد قائم فرمائی، جس کے لیے ارشاد فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے سارے کے سارے بھائی۔ یہاں سے ایک نئی بنیاد قائم ہوئی اور یہاں سے ایک عظیم رخ ملا ہے امت مسلمہ کو کہ اس سے پہلے جتنی بنیادیں تھیں وہ کوئی بنیاد نہیں، جس کی بنیاد پر کسی کو عزت ملے وہ کوئی چیز نہیں، بلکہ رب العالمین نے بنیاد یہ قائم فرمائی کہ انما المؤمنون، ایمان والے آپس میں بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ابو لہب نے آپ سے معلوم کیا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، اگر میں آپ کی بات کو مان لوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا امت مسلمہ کے ہر فرد کا جو مقام ہے صرف وہی، اس کے علاوہ کچھ اور کے کچھ نہیں، کہ یہاں پر سب برابر ہیں۔ اس کی زبان سے ایک بہت بےہودہ گندا جملہ نکلا کہ پھر میں اس دین کو ماننے کو تیار نہیں، میری قوم نے عرصہ دراز سے مجھے سردار مانا ہے، اور آپ کے نئے دین میں آنے کے بعد بجائے میری عزت میں اضافہ ہو، آپ تو نیچے کی باتیں کر رہے ہیں کہ سب برابر۔ ایک عظیم نظام ہے اسلام کا، جس کو کہتے ہیں تابع داری کا نظام، کنبے قبیلے کی بنیاد پر نہیں، تابع داری۔ جو اللہ کا بندہ اپنی نماز میں بہتر وہ آگے، اسلامی اعمال میں عمل کی توفیق کے اعتبار سے جو آگے سو آگے، قرآن مجید پر عمل کرنے میں جو اللہ کا بندہ آگے سو آگے۔ اسلام میں آگے بڑھنے کا میدان یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں۔ ایک موقع پر مصر کے گورنر کی جانب سے ان کے زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سال کے بعد کی بات ہے، ایک مقابلہ کرایا گیا تھا جس میں بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کو دوڑایا، گورنر کے لڑکے نے بھی اپنے جانور کو دوڑایا، اور ایک عام مسلمان نے بھی اپنے جانور کو دوڑایا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں وہ عام مسلمان آگے بڑھ گیا اور گورنر کی سواری پیچھے رہ گئی۔ غصہ آیا کہ میں شاہی خاندان کا فرد ہوں، حالانکہ اسلام نے اس چیز کو بالکل کچل دیا ہے، مگر کبھی کبھی کچلنے کے بعد بہت سے جراثیم باقی رہ جاتے ہیں۔ اس چیز نے اس انسان کو مجبور کیا اور اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے ایک ہاتھ مارا کھینچ کر۔ شکایت مصر سے مدینہ منورہ امیر المؤمنین کے دربار میں پہنچی کہ مقابلہ ہوا تھا، میری سواری، میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، ان کا پیچھے رہ گیا، انہوں نے میری پٹائی کی۔ گورنر کو بلوایا گیا اور امیر المؤمنین نے اس عام دیہاتی کو کھڑا کیا، کہا کہ تمہارے کس نے مارا تھا؟ کہا جی ان کے بیٹے نے مارا تھا۔ گورنر کی موجودگی میں آپ نے فرمایا کہ ان کے بیٹے کی پٹائی کرو۔ اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور بدلہ لیا۔ امیر المؤمنین نے کہا ان کے باپ کی بھی پٹائی کرو۔ کہا نہیں، ان کے ابا نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا۔ تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ صرف اس بنیاد پر کہ میں بڑا ہوں تو بڑا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو اسلام مانتا ہے۔ قرآن کریم پورا پڑھتے ہوئے چلے جائیے اور کبھی قلم پینسل کو کاغذ ہاتھ میں لے لیجیے اور گنیے کہ کس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن صفات کو، اسلام کو بڑھاتا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین، اپنے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ مسئلہ ترجمے کا نہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی۔ ابراہیم کی تابع داری میں کمی کون سی تھی؟ اس اللہ کے بندے کی پوری زندگی تابع داری میں گزری تھی۔ ایک انسان اپنے بیٹے کی دعا کرتا ہے کہ رب العالمین بیٹا دے دیجئے، معلوم کیجئے کہ آپ اتنی تڑپ کر کیوں دعا کر رہے ہیں کہ 4 لڑکیاں موجود ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ کوئی انسان کچھ اور دعا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری زندگی تابع داری میں گزری،
اور رب العالمین کا کلام گواہ ہے اس بات کے اوپر، جب جب بھی ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا تو فَأَتَمَّهُ، وہ تو 100% نمبروں سے کامیاب ہوئے، اور اس کے باوجود زندگی کے آخری مرحلے میں جب بیٹے نے ساتھ دیا تو رب العالمین سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنا تابع دار بنا لیجیے۔ یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا کسی اور مذہب کے اوپر قیاس کر کے کہ جس طرح سے دنیا کے اور نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اپنا اپنا نظام ہے، کہ اسلام بھی ان میں سے ایک نہیں، ان میں سے ایک نہیں، اسلام تو اپنا مزاج الگ رکھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کوئی مسلمان کسی کو گالی نہ دے، رب العالمین کی ذمہ داری میں ایک مسلمان۔ کہیں فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا بہت گندی بات اور اس کا قتل کرنا کفر کے قریب ہے۔ کسی موقع پر فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم نے کمزوری کے موقع پر کسی مسلمان یعنی تابع دار، مسلمان کے لفظ پر غور کریں، میں بھی اور آپ، مسلمان کا مطلب ہے تابع دار، خدا کی بات کا ماننے والا، وہ رجسٹر مسئلہ نہیں ہے، وہ لسٹ کا مسئلہ نہیں کہ یہ کنبہ اور قبیلہ کسی رنگ کا ہو مسلمان ہے۔ اسلام اس بھیڑ کو ماننے کو تیار نہیں، کبھی نہیں مانتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے زمانے میں آئے اور آ کر ایمان کی دعوت دی، بعض لوگوں پر 100 ایمان لائے، بعض لوگوں پر 2000 لائے، بعض پر 5000، کسی پر 1، اور قرآن مجید کہتا ہے کوئی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوا، جس کسی کو آنا ہے تو آئے، بالکل صاف صاف کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بگاڑا تو اپنے آپ کو بگاڑا، بنایا تو اپنے آپ کو بنایا۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، راستہ پکڑو گے تو اپنے لیے اور بگاڑو گے تو اپنا، کون کس کا بگاڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اس حقیقت کو کھولا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی روشنی میں کہ جس طرح سے قرآن مجید یوں بات بار بار کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، یوسف علیہ السلام کا بالکل آخری وقت، اور اس اللہ کے بندے کی زبان پر ایک دعا ہے توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت دیجیے گا اسلام کے حال میں، مجھے موت دیجیے گا اسلام کے حال میں۔ کس کو تابع داری کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی تابع داری نہیں، مگر یہ ضرور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ تابع داری میں کمی بہت بڑی ہے۔ وہ کون سی تابع داری ہے جس میں انسان کی نگاہ قبضے کے اندر نہ ہو؟ وہ کون سی تابع داری ہے جس میں زبان پر کنٹرول نہ ہو؟ وہ کون سی تابع داری ہے جس میں دل کنٹرول سے باہر ہو؟ اس کے تابع داری کہیں گے کہ انسان کے وجود سے انسان کے ہاتھ باہر ہے، انسان کا نفس انسان کے خلاف بولتا ہے، انسان کے پاؤں انسان کے خلاف چلے، اس کو تابع داری نہیں کہتے۔ تابع داری کا مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ معلوم کرے کہ دین کیا ہے، 100% تابع داری، پوری کائنات کا نظام ہے اللہ کو ماننا۔ ایک انسان جب اللہ کو مانتا ہے تو کائنات کی جو کھربوں کھربوں فوج ہے اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیتا ہے۔ آسمان اس کی بات کو مانتا ہے، درخت اس کی بات کو مانتے ہیں، سمندر کے قطرات اس کی بات کو مانتے ہیں، لہذا میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے رب العالمین کی جو ہزار فوج، یعنی کہنا چاہیے نوعیت کے اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی بات کے بعد جو میں عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے اسلام کی تابع داری کا مطالبہ کیا ہے۔ جب کسی موقع پر کوئی اللہ کا بندہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے نوجوان دوستوں، قابل قدر قابل محبت دوستوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے بھی، یہ تو زبان کا ایک بول ہے، انسان کے اعمال اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ آیا زبان سے جو بات نکلی، ہاتھ پاؤں نے، انسان کے وجود نے، انسان کے کردار نے، انسان کی آنکھوں نے اس جملے کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا جو زبان سے نکلا، ورنہ زبان کے بول کہلاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ، اگر آنکھیں اس کے تابع، ہاتھ پاؤں اس کے تابع، وجود اس کے تابع، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً عمل اور کلمے میں، عمل اور بول کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں جب دعوت دی تو مکہ مکرمہ کے لوگ مانوس نہیں تھے، اس بات سننے کو تیار نہیں، صحابہ کرام پہ جو بیتی سو بیتی، اور ان اللہ کے بندوں نے تابع داری بتانے کے لیے سب کچھ جھیل لیا۔ اسلام میں تابع داری اتنی مضبوط اتنی مضبوط اتنی مضبوط، اور اسلام کا مطالبہ تابع داری کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے، انسان کے وطن کے اندر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، اعزہ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، حویلیاں ہوتی ہیں، اس کے کارخانے ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، لیکن جب مسئلہ تابع داری کا آ جائے،
کہ اگر کسی وطن میں جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میرے ماں باپ نے آنکھیں کھولی، اور جہاں زمین کے اندر میرے کام ہیں، میرے علاقہ ہے، میری کہنا چاہیے میری کھیتیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، اور اگر رب العالمین کی تابع داری وہاں نہیں ہوتی تو پیغمبر اپنے صحابہ سے کہتے کہ یہاں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ کی پناہ، اور کس علاقے کو چھڑوایا؟ سنبل کو، ہندوستان کو، بلکہ قرآن مجید کا جملہ فجعل افئدۃ من الناس، اس کعبے کو چھوڑ کر چلے جاؤ جس کے لیے ابراہیم نے رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اے کائنات کے بنانے والے ساری دنیا کے دلوں کو ادھر کو موڑ دے۔ آج پیغمبر عربی یہ کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ وہ بات نہیں ہو رہی جو ابراہیم نے یہاں پر مانگی تھی، لہذا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ غور تو کریں، ابراہیم علیہ السلام بھیک مانگ کر گئے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میرے مالک میں نے اپنے خاندان کو لا کر آباد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پر آپ کے نام لینے والے پیدا ہو جائیں، آپ کے سامنے پیشانیاں جھکیں، آپ کے سامنے ایسا ہو کہ تابع داری اور ماننا ہو آپ کو۔ فجعل افئدۃ من الناس، انسانوں کے دل ادھر کو کر دیجئے تاکہ دنیا ادھر کو دوڑ پڑے، اور بعد میں ساری دنیا دوڑی۔ اور اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کی نیت اور تمنا اور آرزو اس اللہ کے بندے کی دعاؤں پر زمانے جاہلیت کی بنیاد پر وہ عمل نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان کے اندر آنے والا سید الامم اور خاتم النبیین ایک اللہ کا بندہ آخری رسول اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ سرزمین مکہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مسئلہ تو خدا کی تابع داری کا، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہاں نہیں رہیں گے ہم، ہمارے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام چھوڑ کے چلے گئے، مکان بھی چھوڑے ہوں گے، بلڈنگیں چھوڑی ہوں گی، علاقہ چھوڑا ہوگا، کھیت کھلیان چھوڑے ہوں گے، وہ سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ ہجرت کی، دوسری دفعہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، اور آخر میں پھر حکم آیا اے پیغمبر آپ بھی چھوڑ کر چلے جائے۔ کیسی قربانی تھی صحابہ کرام کی۔ مسئلہ صرف ایک تھا اس مکہ مکرمہ میں، وہاں کعبۃ اللہ موجود، وہاں صفا اور مروہ موجود، وہاں زمزم کا کنواں موجود، اللہ کے رسول جس مکان میں پیدا ہوئے وہ موجود، ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں موجود، ابراہیم کا مقام ابراہیم موجود، سب کچھ موجود ہے، مگر خدا کے سامنے پیشانی نہیں جھک رہی، ہم نہیں رہ سکیں گے یہاں پر۔ یہ مسلمانوں کی قوت امتیازی ہے، یہ ان کی ایک نشان ہے۔ اگر رہیں گے تو خدا کے نام کے ساتھ، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر، اپنے اسلامی رنگ کے ساتھ، اپنے اسلامی کردار کے ساتھ، اپنے جملوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ، اور اگر نہیں ہم چھوڑنے کو تیار۔ قیامت تک کے لیے ایک بات لکھ دی گئی کلام پاک میں کہ امت مسلمہ اگر اپنے حقیقی رنگ میں ہوگی، اگر رہے گی تو اپنے اوصاف کے ساتھ، نہیں رہے گی تو چلی جائے گی۔ اس لیے تو ہم سے اور آپ سے بار بار کلام پاک میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہاں ریزرویشن نہیں ہے، کٹوتی نہیں ہے، یہاں منمانی نہیں، اتفاق سے غلطی ہو جائے وہ الگ، چوک ہو جائے وہ الگ، انسان بھول جائے تو وہ الگ، لیکن جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر اسلام کو توڑنا اور کاٹنا اپنی جانب سے خدا کے ہاں یہ قابل معافی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا ہر انسان قابل معافی ہے، مگر ایک موقع پر فرمایا الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو گناہ کھل کر کرتے ہیں، بغاوت کے طریقے پر کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، انسان کبھی کبھی ترنگ میں آ کر کہنے لگتا ہے کہ یہ کام ہوگا حرام، کس کی طاقت ہے کہ ہم سے روک لے؟ کس کی طاقت ہے کہ ہمارے سامنے آ جائے؟ کون ہوتے ہیں آپ کہ ہمارے سامنے آ کر رنگ ڈالا کرتے ہیں؟ کس کی طاقت ہے آپ کی بنیاد پر منع کرتے ہیں؟ کہنا نہیں چاہ رہا، مگر رب العالمین کے سامنے یوں کہہ رہا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون؟ ہم یہ کام کریں گے، ببانگے دوہل کریں گے، حرام کریں گے، کوئی کہے کہ نہ کہے، مگر آسمان، چاند، سورج، یہ سارے پیڑ پودے کہتے ہیں اور ذلیل اپنی اوقات کو پہچان، اس دنیا میں نہ نمرود باقی رہا نہ فرعون باقی رہا۔ کیا بتاؤ، پوری تاریخ داستان بھری ہوئی ہے کہ جب کہ دنیا کے اندر کسی اللہ کے بندے نے یا کسی باغی انسان نے اس دنیا کے اندر بغاوت مچائی، رب العالمین نے چھوڑا نہیں ہے اس کو۔ میں اپنے آپ سے بھی کہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عافیت اور خیریت جو ہے وہ اس میں کہ رب العالمین کی تابع داری، چوک کا مسئلہ نہیں ہے، بھول کا مسئلہ نہیں۔ بڑی پیاری حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرو، اور ایک موقع پر فرمایا من نام عن صلاۃ او سہا، اگر کوئی آدمی سوتا رہ جائے، اگر بھولے سے نماز رہ گئی تو فرمایا کہ فصلوا اذا ما استطعتم، جب تم جاگ جاؤ اپنی نماز کو فوراً ادا کر لو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک موقع پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، مگر انسان کے اندر یہ نیت نہ ہو کہ میں جان بوجھ کر چھوڑنے والا بن جاؤں۔ مسئلہ ہے تابع داری کا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا شکر ہے آج موقع نصیب فرمایا ہے، الحمدللہ اسلام بھی ملا ہوا ہے، دین اسلام بھی، اس کی نعمتیں بھی نصیب ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کوئی اللہ کا بندہ اپنے ماحول میں رہے اور اس پر عمل کرتا ہوا چلا جائے، یہ بہت محال اور بہت مشکل۔ اسلام کی تعلیمات وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس دائرے میں لے کر آئے۔ جب انسان گڑبڑ کرتا ہے، ایک وقت کی نماز آتی ہے، بیچ میں گڑبڑ کرتا ہے، دوبارہ نماز آتی ہے، پھر تیسری مرتبہ آتی ہے، چوتھی مرتبہ آتی ہے، پانچویں مرتبہ آتی ہے، اور انسان رب العالمین سے اپنے عہد کو تازہ کرتا ہے۔ جو فجر میں عہد کیا تھا 10 بجے چکنا چور ہو گیا، 11 بجے ٹوٹ گیا، 12 بجے ختم ہو گیا، دوبارہ آ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مالک آپ کی مدد کے بغیر چل نہیں پا رہا ہوں، آپ کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو رہا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ آتا ہے ایک موقع پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، انہوں نے کسی بچی کو لیا اور مذاق میں اس کو پانی میں غوطے لگانے شروع کیے، اور اس بچی سے یوں کہا تھا کہ بیٹی ہاتھ پکڑ لینا۔ کہا کہ حضور اگر ڈوبنے لگی تو سب سے پہلے نہیں تو آپ کا ہاتھ چھوڑوں گی، میں نہ پکڑوں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، آپ پکڑیں گے تو پکڑیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، رب العالمین سے بندہ بھیک مانگتا ہے، مالک ان سڑکوں پر چل نہیں پا رہا ہوں، بات بن نہیں پا رہی، گھر میں جاتا ہوں تو قانون ٹوٹتا ہے، سڑکوں پر جاتا ہوں تو نگاہیں پھوٹتی ہیں، یہاں جاتا ہوں تو قابو سے باہر ہوتا ہوں۔ ایاک نعبد، آپ کا غلام ہوں، پیشانی آپ کی بنائی ہوئی ہے، جھکا کر آپ کے سامنے ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد آپ سے چاہتا ہوں، آپ ہاتھ پکڑ لیجئے، آپ کلیجے کو تھام لیجئے، آپ پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیجئے، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى الْخَيْرِ، یہ تو پیغمبر کی دعا ہے کہ میری پیشانی کے بال کو پکڑ کر بھلائی کی طرف لے آئیے۔ ایک مرتبہ ایسا کرے گا، دوبارہ کرے گا، تیسری مرتبہ کرے گا۔ ایک ہم کا انسان جو رب العالمین کا بندہ اور مخلوق ہے، اگر اس کے دروازے پر کوئی بار بار فقیر دستک لگاتا ہے، ایک مرتبہ کے بعد تو وہ بھی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح ادا کے ساتھ اگر رب العالمین سے انسان مانگے گا، اللہ کریم ہے، بہت دینے والا، بہت دینے والا۔ ہزاروں مرتبہ دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ بوڑھوں کو دروازے تو بھگا دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کوئی سائل یا سائلہ کھڑی، کوئی مانگنے والی عورت یا کوئی مانگنے والا مرد، لوگ اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ جاؤ یہ وقت آنے کا نہیں ہے، تم نے ہمارا ہی دروازہ دیکھ لیا ہے۔ عجیب و غریب سوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ سے جوان اولاد عاجز آ جاتی ہے، مگر ایک ہی تو در ہے، ایک در ہے مالک کا، وہ کہتا ہے بڑھاپے میں آ جاؤ، جوانی میں آ جاؤ، 20 سال کی عمر میں آ جاؤ، اگر مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی آ گئے میری رحمت تمہیں دھکا نہیں دے گی، استقبال کرے گی۔ اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے پیارے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہے، وہ تیری جانب کو دیکھ رہا ہے، جب تو سوتا ہے تو فرشتوں کی باڑ لگاتا ہے، وہ تیرے سانس کے نظام کو چلاتا ہے، تو سوتا ہے تیرے دماغ کی رگیں کام کر رہی ہیں، تو سوتا ہے تیرا دل کام کر رہا ہے، تو سوتا ہے یہ سارے کا سارا وجود باقی ہے۔ رب العالمین نعمتوں کو یاد دلا کر فرماتا ہے ایسے رب سے منہ موڑ کر کہاں جاؤ گے، کس جگہ پر جاؤ گے، کون تمہیں اپنائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، ماں نے دھکا دیا، چلا گیا باہر کو روتا ہوا، ماں نے دروازہ بند کر لیا، کچھ دیر کے بعد چوراہے پر جا کے پہنچا، دیکھتا رہا چاروں جانب، لوٹ کر آیا، دیکھا کہ ماں نے دروازہ بند کر لیا اور وہیں سیڑھیوں پر پڑ گیا اور نیند آ گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جوش آیا، مامتا جاگی، دروازے کو کھولا، دیکھا کہ لخت جگر پڑا ہوا ہے، وہاں سے اٹھایا، صاف کیا، اپنے کلیجے کو لگایا اور کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ امی چلا تو گیا تھا، چوراہے پر جا کر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے کارخانے میں مزدور رکھ لیں، ہو سکتا ہے فقیر جان کر کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیں، ہو سکتا ہے محتاج جان کر کوئی کپڑا دے دے، مگر اماں مجھے یاد آیا کہ میری امی کہاں مجھے ملے گی، یہ دنیا سب کچھ دے سکتی ہے مگر میری ماں مجھے کہاں ملے گی۔ میں لوٹ کر آ گیا، ماں نے سینے سے لگایا کہ دیکھا بیٹا میرے سینے کے علاوہ، میرے دل کے علاوہ دنیا میں کوئی دل نہیں، جو ماں اور بچے کی محبت ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کی محبت کھربوں گنا زیادہ ہے۔ جب انسان لوٹ کر آتا ہے سب کچھ مل جائے گا مگر اللہ نہیں ملے گا، سڑکوں پر نہیں ملے گا، کارخانوں میں نہیں ملے گا، رب العالمین تابعداری میں ملا کرتا ہے۔ اور جب بندہ لوٹ کر آتا ہے تو رب العالمین کی رحمت یہی کہتی ہے مرحبا، آگے تم بہت اچھا، بہت اچھا، جاؤ سارے تمہارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کے اندر ہمیں اور آپ کو جاگ نصیب فرما دے، ہم کو سوچنے والے بن جائیں، اپنی تبدیلیوں میں تابعداری والے بن جائیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھنے والے بنیں، اچھائیوں کو اچھا سمجھنے والے بنیں،
نہ معلوم میرا آپ کا کب وقت آ جائے اور رخصت ہو جائیں۔ اگر اس حال میں چلے گئے تو موجودہ حال بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔